الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. احکم الحاکمین دی مقدس کتاب دا دوسرا پارا آیت نمبر 199 اس وقت تلاوت کی تھی. پچھلے رکوع دے اندر آیت نمبر 182 تو لگ کے 188 تک اللہ پاک نے رمضان المبارک دے مسائل دا مفصل ذکر کیتا ہے اور قرآن دا ایک واحد مقام ہے جتھے پورے ایک مسئلے تے اللہ نے پورا ایک رکوع بیان کیتا ہے اور دوبارہ پھر پورے قرآن اندر ایدا ذکر موجود نہیں. اج جڑا اللہ دی رحمت نال رکوع شروع کیتا ہے نا، اس رکوع دے اندر حج دے مسائل اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر علیہ السلام یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ تواڈے کولوں چاند دی تاریخ اور چاند دے ودنے اور کٹنے دے بارے سوال کردے نے. یعنی سادہ لفظاں دے اندر یہ سمجھو کہ تواڈے کولوں یہ چند دے بارے سوال کردے نے. قل تسی کہہ دیو ہی مواقیت للناس، یہ چند لوگاں نوں وقت دسن واسطے اللہ نے مقرر کیتا ہے. یہ احکم الحاکمین دا کیلنڈر ہے. والحج، اور خاص طور تے حج دے ایام اور حج دے مہینے معلوم کرنے واسطے یہ چند نوں اللہ نے مقرر کیتا ہے. یعنی چند طلوع ہوندا ہے، پہلے دن دا ہوندا ہے، 10ویں دن دا ہوندا ہے، 15ویں دن دا ہوندا ہے. تو او دی کنڈیشن تو او دے جسم تو او دی جسامت تو پتہ لگدا ہے اج چند اینے دنوں دا ہو گیا، اج آ تاریخ ہو گئی ہے، آ تاریخ ہو گئی. تو اللہ پاک نے فرمایا تواڈے کولوں چند دے بارے سوال کردے نے، کہہ دیو اے لوگاں نوں وقت بھی دسدا ہے اور خاص طور تے حج دے مہینے معلوم کرنے واسطے اللہ پاک نے مقرر کیتا ہے. پتہ لگ جاندہ ہے ذوالحج ذوالقعدہ محرم سفر ربیع الاول یہ سارے معاملہ.
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ اے میرے پیغمبر انہاں نوں کہہ دیو اے سرے تو نیکی نہیں ہے، بالکل نیکی نہیں ہے کہ تسی اپنے گھراں دیاں پشتاں والوں آؤ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور لیکن نیکی اے وے جدے اندر تقوی اور اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھراں آؤ اپنے گھراں دے دروازیاں تو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو ڈرو تاکہ تسی کامیاب ہو۔ ہن اس آیت دا مقصد کی ہے؟ جنی دیر تک یہ شان نزول اور مفہوم نہ بیان کیتا جائے سمجھ نہیں آئے گی۔ اہل مکہ قریش مکہ کیونکہ حج تے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلدا آ رہا، بلکہ جدوں دا کعبہ بنیا آدم علیہ السلام تو ادوں دا حج دا سلسلہ چلدا آ رہا، تو کفار مکہ نے ایک بدعت دین ابراہیم اندر شروع کیتی تھی کہ جدوں احرام بن کے احرام حج یا عمرے دا بن کے کعبۃ اللہ دی حدود اندر شامل ہو جانا داخل، بعد دے اندر اگر کوئی ضرورت پی گئی کوئی کم پی گیا تو پھر وہ گھر نوں جاندے سن تے سمجھدے سن بھی ہن دروازیاں تو گئے تے بڑا گناہ ہوئے گا، پھر وہ اس چیز نوں نیکی سمجھدے سن کہ اپنے گھراں دی پشت تو پچھلی سائڈ تو کوئی نقب لا کے یا دیوار دے اتوں دی پھلانگ کے گھر نوں ہونا اور اینوں بہت بڑی نیکی سمجھدے سن۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کہڑے کام لگے ہو؟ لیس البر، پیچھے آیا سی لیس البر قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا ہی صرف نیکی نہیں، یعنی اس آیت تو محسوس ہوندا سی کہ یہ بھی نیکی ہے لیکن صرف یہی نیکی نہیں، لیکن اتنے ہے لیس البر، سرے تو ہی نیکی نہیں ہے جڑی تسی سمجھتے ہو، بالکل یہ نیکی نال کوئی تعلق نہیں کہ اپنے گھراں نوں احرام دی حالت اندر پشتاں والوں آؤ، بلکہ دروازے تو ہی آؤ جدو ضرورت پئے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور پھر اللہ کو ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اگے اللہ پاک نے حج دے نال ہی ایک اور مسئلہ شروع کر دیتا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور قتال کرو اللہ دے رستے اندر۔ حج تو فوری بعد، ہوں دیکھو میں ترتیب بیان کر کے بات شروع کر دینا، پہلے رمضان تو بعد حج تو بعد قتال، انہاں تیناں چیزاں دا آپس کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں؟ بڑا تعلق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر تسی کرنا ہے حج دی ایک مخصوص جگہ ہے، خاص جگہ ہے جتھے حج ہوندا ہے، یعنی بیت اللہ اندر، اور بیت اللہ اس وقت کفار مکہ دے قبضے اندر ہے، تے کفار مکہ دے قبضے اندروں چھڑان واسطے تانوں جہاد کرنا پئے گا، تے جہاد اندر مضبوطی واسطے پہلے روزے رکھو، صبر ہوئے گا تواڈے اندر، جرت پیدا ہوئے گی، پھر تسی جہاد کرو گے، جدو جہاد کرو گے پھر تسی رب دا گھر چھڑواؤ گے، تے جدو رب دا گھر چھڑواؤ گے تے پھر ہی حج عمرہ کر سکتے ہو نا، جنی دیر تک کفار دے قبضے اندر ہے اونی دیر تک نہیں ہو سکتا۔ تو اینا مسئلے دا آپس دے اندر بڑا ربط موجود ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ دے رستے اندر قتال کرو، انہاں لوگاں نال لڑائی کرو جڑے تواڈے نال لڑدے نے، لیکن سچے آجے، لیکن ویکھے آجے زیادتی نہ کرے آجے، ان اللہ لا یحب المعتدین۔ کافراں دے بارے کہہ رہے اللہ میرے پیغمبر جی جدو تواڈے ہاتھ اندر آ جان یا پھر صلح دا پیغام دے دین یا پھر کلمہ پڑھ لین، اپنیاں دشمنیاں دا بدلہ لین واسطے انہاں تے زیادتیاں نہ کرے آجے، او کافراں دے بارے رب آندا انہاں تے زیادتی نہ کرے آجے، وقتلوہم، ہاں اگر اس سمجھدار نہ بنن باز نہ آن فتنہ پھیلام تو، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، جتھے بھی تانوں لبن جتھے بھی پکڑے جان،
انہاں نو قتل کر دیو وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ جتھوں تانوں انہاں نے کڈیا ہے یعنی بیت اللہ چوں اوتھوں تسی بھی انہاں نو کڈ دیو وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ترجمہ کیے اللہ فرماندے نے جتھے جتھے لب جان تانوں ایک کافر اوتھے انہاں نو پھڑ کے قتل کر دیو اوتھوں انہاں نو کڈ دیو جتھوں تانوں انہاں نے کڈیا ہے یعنی مکے اندروں اللہ اکبر اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر سونےا کتے تواڈے دل اندر اے بات آئے کہ قتل و غارت تے ٹھیک نہیں ہے سونےا پیغمبراں والفتنہ تو اشد من القتل جیڑا فتنہ انہاں کفار مکہ نے پھیلایا او تے قتل و غارت نالوں بھی بہتا جناب نقصان دے وے اے نہ سمجھیا جے کہ اسی قتل کر رہے ہیں لہذا معاملہ بڑا غلط ہے بلکہ جڑا انہاں نے فتنہ پھیلایا نا لوگاں نو اللہ دے دین تو دور کر رہے ہیں رب دے گھر بیت اللہ دے اندر انہاں بت رکھ کے لوگاں نو شرک تے جناب آگاہ کیتا ہے اور شرک تے مجبور کر رہے ہیں اللہ دا او گھر جڑا توحید دا مرکز ہے او دے اندر انہاں نے سینکڑوں دی تعداد نہ لیا کے بت رکھ دیتے ہیں اس تو بڑا کوئی گناہ نہیں انہاں نو قتل کرو والفتنہ تو اشد من القتل فتنہ تے قتل تو بھی بہتا سخت ہے ولا تقاتلوہم لیکن خیال رکھنا ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام مسجد حرام دے قریب انہاں نال قتال نہیں کرنا انی دیر تک نہیں کرنا حتی یقاتلوکم فی جدوں تک اے تواڈے نال نہ لڑن اگر اے تواڈے تے حملہ کر دین پھر حرم دی حدود بھی اسی تواڈے لئی حلال کر دیتی ہے اپنا دفاع کرو لڑو انہاں نال فین قاتلوکم فقتلوہم اگر حرم دے اندر قتال کرن تے تسی بھی کرو کذالک جزاء الکافرین کافران دی اے ہوئی جزائے ہاں فَإِنِ انْتَغَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اگر اے بات آ جائیں انہاں نو دس دیو اللہ بڑا ہی غفور ہے بڑا ہی رحم کرنے والا ہے ایک کافران واسطے اعلان ہو رہا ہے کہ اگر اے بات آ جائیں تے رب بڑا غفور ہے اسی تے کلمہ پڑھیا مسلمان اسی اگر بات آ جائیے ساڈے واسطے بھی رب ساڈا بڑا ہی غفور ہے اللہ اکبر اللہ اگے اللہ فرماندے نے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين اللہ اکبر اللہ فرماندے وقاتلوہم انہاں نال ہن تہاڈیاں تلواراں اگر میان چوں باہر آئی گئیاں نے تسی اپنا لشکر تشکیل دے ہی لیا تے ہن میرے پیغمبر اونی دیر تک تہاڈیاں تلواراں واپس میان اندر جانیاں چاہیدیاں نہیں جنی دیر تک رب دی زمین تو فتنہ ختم نہیں ہوندا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ حتی کہ فتنہ نہ رہے اونی دیر تک انہاں دا کلا کما کردے رہو جہاد کردے رہو لڑائیاں کردے رہو اللہ پاک دی قسم میرے پیغمبر نے اونی دیر تک اپنی تلوار میان اندر نہیں رکھیا جنی دیر تک جزیرہ نمائے عرب دے اندر اللہ دا دین غالب نہیں ہو گیا رب دے کر بیت اللہ نو میرے پیغمبر نے بتاں تو پاک نہیں کر دی تھا سرزمین عرب دے ارد گرد دے اندر جتنے لوگاں نے ربوب باطلہ بنائے ہیں میرے پیغمبر نے سارے آدھا جتنی دیر تک کلا کما نہیں کر دی تھا عرش والے رب دے محبوب نے اپنی تلواراں نہ آپ دے صحابہ نے جناب سام کے رکھیاں نے کیونکہ رب نے حکم کیتا وقاتلوہم
حتی لا تکون فتنہ، جنی دیر تک فتنہ موجود ہے انہاں نال لڑدے رہو، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اے میرے پیغمبر اونی دیر تک لڑدے رہو جنی دیر تک کل دا کل دین تے کل فرما برداری رب دی نہیں ہو جاندی، کل قانون رب دا نہیں ہو جاندا۔ فَإِنِ انْتَهُوا، اگر پھر بعد آ جان، فَلَا عُدْوَانَ، پھر تسی زیادتی نہیں کرنی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالماں تے، پھر زیادتی نہیں کرنی مگر ظالماتے۔ اگلی بات کریے، الشہر الحرام بالشہر الحرام، اے میرے پیغمبر حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے دا بدلہ نے، والحرمات قصاص، جنہیں حرمت والے مہینے دی بھی قدر نہ کی تھی او دے کولوں بھی قصاص لیا جائے گا۔ فمن اعتدى علیکم، جڑا تواڈے تے زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما علیکم، اونی او دے نال بھی زیادتی کرو جنی تواڈے تے زیادتی ہووے۔ او یار کنا زیادہ تفرق پہ گیا، مکے دی سرزمین سی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو حکم سی کفو ایدیکم، اپنے ہتھاں نو روکے رکھو، اپنے جسم تے تشدد برداشت کرو، اپنی قوت نو مضبوط کرو، اپنی جماعت نو بناؤ، اپنا لشکر تشکیل دیو، اپنی عسکری قوت نو جناب مضبوط کرو۔ ہن جدو جماعت بن گئی، جدو امت بن گئی، جدو فوج تیار ہو گئی، جدو عسکری قوت جناب بنی، ادو اللہ فرماندے ہن انہاں نو معاف نہیں کرنا، جنی زیادتی کرن اونی زیادتی کرو، جتھے قتال کرن اوتھے قتال کرو، حتیٰ کہ حرم پاک دے اندر تلوار کھچن تے تانوں بھی کوئی روک نہیں، حرم پاک دے اندر بھی انہاں دا قلع کما کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ کولوں ڈر جاؤ، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اے میرے پیغمبر رب کولوں پھر بھی ڈر دے رہے آجے، کیونکہ رب دا ساتھ ملدا ہے تے بس ڈرن والیاں نو ملدا ہے، تقوی اختیار کرنے والیاں نو۔ حضرات اگلی بات سنے آنجے، ہن اس تو ایک اگلا مسئلہ شروع ہو گیا۔ اللہ فرمان دے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ انفقو، خرچ کرو اللہ دے رستے اندر، ہاتھاں اپنے انو روک کے ہلاکت دی طرف نہ لے کے جاؤ۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، نیکی دا درجہ اختیار کرو، احسان دے درجے تے پہنچ جاؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین نو پسند کردا ہے۔ پہلے رمضان، پھر حج، پھر قتال، پھر انفاق، انہاں سارے دا ربط کیے۔ حج کرن واسطے قتال ضروری، حرم کعبہ نو بچان واسطے، پھر فرمایا قتال واسطے صبر ضروری، صبر واسطے روزے ضروری، پھر قتال واسطے سامان حرب و ضرب ضروری، سامان حرب و ضرب واسطے مال دا خرچ کرنا ضروری، خرچ کرن تو بغیر تے جہاد نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر اللہ، اے لڑیاں اے کڑیاں آپس دے اندر کنج جڑدیاں نے۔ اللہ اکبر۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، میں بعد مقاماں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے نو اگر نیت کر لیجے تے پورا کرو اللہ واسطے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تسی روک لے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِّ، تے جو بھی قربانی میسر ہوئے نا کفارے دے طور تے، حج عمرہ نہیں کر سکے رستے دے اندر روک لے گئے ہو، جو بھی قربانی میسر ہوئے جانور انہوں کر دے ہو کفارے دے طور تے۔ لیکن یاد رکھو لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحدی محلہ، جنی دیر تک قربانی کرنا لو اپنا سر نہ منڈوایا جے۔ فمن کان منکم مریضا، جڑا بھی کوئی مریض بن گیا، او اذم من رأسہ، یا او دے سر اندر کوئی تکلیف ہے، او سر کٹوا بال کٹوا نہیں سکدا، ففدیۃ من صیام، او روزے رکھ کے فدیہ دے گا، او صدقۃ، یا پھر صدقہ کرے گا، او نسک، یا پھر قربانی کرے گا۔ فاذا امنتم، جدو امن دی حالت اندر آ جاؤ، فمستمتعتم
استمتعت بالعمرۃ الی الحج، جڑا حج تمتع کر رہا ہوئے یعنی حج اور عمرہ کٹھا کر رہا ہوئے نا، فمستیسر من الہدی، جیڑی قربانی میسر ہے وہ کر دے، یہ شکریہ ادا کر دیا کہ اللہ پاک نے سانو اے سہولت دیتی ہے کہ ایک ہی سفر دے اندر حج بھی کر لیا عمرہ بھی کر لیا۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، جدے کول قربانی نہیں وہ 3 دن دے روزے رکھے حج دے دن اندر، وسبات اذا رجعتم، 7 روزے ادو رکھے جدو واپس گھر آ جائیں، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل ہو گئے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ مسئلہ انہاں واسطے وے جڑے مسجد حرام دے باسی نہیں نے۔ واتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، واعلموا جان لو ان اللہ شدید العقاب، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ نے پہلے رمضان دا ذکر کیتا، پھر حج دے مسائل بیان کیتے، پھر اللہ پاک نے جہاد دا ذکر کیتا، جہاد دے نال ہی اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ دا ذکر کیتا، اور لوگاں نے دسیا کہ ساری چیزاں کوئی تن تنہا کلیاں کلیاں نہیں بلکہ ایک دوسرے نال انہاں دیاں کڑیاں بڑیاں مضبوطی نال جڑیاں نے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو قرآن مقدس دے فلسفہ نو اور دعوت و تبلیغ نو سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔